حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم حصہ دوم، خلیفہ کی نرمی اور سختی کا بیان۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھ میں سختی اور درستی دیکھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، میں آپ کا غلام اور خادم تھا، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں، آپ واقعی ایسے ہی بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے، اس لیے میں آپ کے سامنے ستی ہوئی ننگی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ اگر آپ مجھے نیام میں ڈال دیتے یا مجھے کسی کام سے روک دیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں آپ کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرا یہی طرز رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلا لیا، اور دنیا سے جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا۔ آپ لوگ ان کے کرم، تواضع اور نرم مزاجی کو جانتے ہی ہیں۔ میں ان کا خادم تھا اور ان کے سامنے ستی ہوئی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا۔ اگر وہ کسی معاملے میں خود پہل کر لیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں اقدام کر لیتا، اور ان کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا اور دنیا سے جاتے وقت وہ مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور آج تمہارا مسئلہ میری طرف منتقل ہو گیا ہے کیونکہ میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جب خلیفہ دوسرے تھے، عمر نہیں تھے، تو یہ ہم پر سختی کیا کرتے تھے، اب جب کہ یہ خود خلیفہ بن گئے ہیں تو اب ان کی سختی کا کیا حال ہوگا؟ تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ تمہیں میرے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے پہچانتے بھی ہو اور تم لوگ میرا تجربہ بھی کر چکے ہو، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جتنی میں جانتا ہوں اتنی تم بھی جانتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ہر بات پوچھ رکھی ہے۔ اب مجھے ضرورت کی کسی بات کے نہ پوچھنے پر ندامت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اب جب کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں تو اب میری سختی جو تم دیکھتے تھے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن یہ سختی اس انسان کے خلاف ہوگی جو ظلم اور زیادتی کرے گا، اور یہ سختی طاقتور مسلمان سے حق لے کر کمزور مسلمان کو دینے کے لیے ہوگی، اور میں اپنی اس سختی کے باوجود اپنا رخسار تمہارے ان لوگوں کے لیے بچھا دوں گا جو پاک دامن ہوں گے اور غلط کاموں سے رکیں گے اور بات مانیں گے، اور مجھے اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ اگر میرے اور تم میں سے کسی کے درمیان کسی فیصلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم جسے پسند کرو میں اس کے ساتھ اس کے پاس چلا جاؤں گا، اور وہ ثالث میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بارے میں اس طرح میری مدد کرو کہ میرے پاس ادھر ادھر کی ساری باتیں نہ لاؤ، اور میرے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ جب ضرورت پیش آئے تو تم مجھے نیکی کا حکم کرو اور مجھے برائی سے روکو، اور تمہارے جن امور کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے ان میں تم میرے ساتھ پوری خیر خواہی کرو۔ پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت محمد بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بات کرنے میں سب سے زیادہ جری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لوگوں کے بارے میں امیر المؤمنین سے بات کر لے اور ان سے یہ کہیں کہ بہت سے حاجت مند لوگ آتے ہیں،
لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کیے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار فرمائیں، کیونکہ بہت سے ضرورت مند آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن آپ کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے ہیں اور آپ سے اپنی ضرورت کہے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم نے یہ بات کرنے کو کہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، اللہ کی قسم، میں نے لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی اختیار کی کہ اس نرمی پر اللہ سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ اس نرمی پر پکڑ نہ فرما لے۔ پھر میں نے لوگوں پر اتنی سختی اختیار کی کہ اس سختی پر اللہ سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ اس سختی پر میری پکڑ نہ فرما لے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وہاں سے روتے ہوئے، چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہائے افسوس، آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا، ہائے افسوس، آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ ابو نعیم اپنی کتاب حلیہ میں حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرا دل اللہ کے لیے اتنا نرم ہوا کہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو گیا، اور اسی طرح میرا دل اللہ کے لیے اتنا سخت ہوا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان سے ایک صحاب نے کہا کہ بعض لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ خلافت آپ کو نہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کس وجہ سے؟ اس نے کہا، ان کا یہ خیال تھا کہ آپ بہت سخت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرا دل لوگوں کی شفقت سے بھر دیا اور لوگوں کے دل میں میرا رعب بھر دیا۔ جن لوگوں کی نقل و حرکت سے امت میں انتشار پیدا ہو، انہیں روکے رکھنا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت قریش کے بعض حضرات ان سے اکتا چکے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ میں روک رکھا تھا اور ان کے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی، اور ان پر خوب خرچ کرتے تھے اور فرماتے تھے، مجھے اس امت کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ تمہارے مختلف شہروں میں پھیلنے سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پابندی مہاجرین میں سے بعض خاص حضرات پر لگا رکھی تھی، اور مہاجرین کے ان خاص حضرات کے علاوہ اور اہل مکہ پر یہ پابندی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں لگائی تھی۔ چنانچہ جن مہاجرین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ رہنے کا پابند بنا رکھا تھا، ان میں سے کوئی جہاد میں جانے کی اجازت مانگتا تو اس سے فرماتے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوات کے سفر کر چکے ہو، وہ منزل مقصود یعنی جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے کافی ہیں۔ آج تو غزوے میں جانے سے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں مدینہ ہی میں رہو، نہ تم دنیا کو دیکھو اور نہ دنیا تمہیں دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند خاص حضرات اگر مختلف علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں کے مسلمان ان کی ہی صحبت پر اکتفا کر لیں گے اور مدینہ نہیں آیا کریں گے، اور یوں ان کا امیر المؤمنین سے اور مرکز اسلام سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اگر یہ حضرات مدینہ ہی میں رہیں گے تو ساری دنیا کے مسلمان مدینہ آیا کریں گے، اور اس طرح ان کا امیر المؤمنین اور مرکز اسلام سے تعلق مضبوط ہوتا رہے گا، اور یوں مسلمانوں میں فکر اور محنت اور ساری ترتیب میں یکسانیت رہے گی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان حضرات سے یہ پابندی اٹھا لی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ حضرات مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور وہاں کے مسلمانوں نے ان حضرات کی صحبت پر ہی اکتفا کر لیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت محمد اور حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی کمزوری تھی
جو اسلام میں داخل ہوئی، اور یہی سب سے پہلا فتنہ تھا جو عوام میں پیدا ہوا کہ مقامی حضرات سے تعلق زیادہ ہو گیا اور امیر المؤمنین اور مرکز اسلام سے تعلق کم ہو گیا۔ حضرت خیز بن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جہاد میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت غزوے کر چکے ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرنے لگے۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم اور تمہارے ساتھی نکل کر اطراف مدینہ میں چلے جاؤ گے تو تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف فتنہ پیدا کرو گے۔